اسلام کے اندر قطع کلامی 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ ہر صورت کے اندر 3 دن کے بعد اس کو راضی ہونا چاہیے۔ قرآن و احادیث کے اندر بہت بڑی وعید ہے اس پر۔ ہمارا حال یہ ہے کہ برسوں گزر جاتے ہیں، جینا مرنا ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جنازوں پر آنا بھی منع کر دیا جاتا ہے، منہ دکھانے سے انکار کر دیا جاتا ہے، قبر پر مٹی ڈالنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب جہالت پر چیزیں مبنی ہیں۔ اسلام 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں دیتا، حکم نہیں دیتا کہ تم 3 دن سے زیادہ ناراض رہو۔ قطع کلامی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جنت کی جو خوشبو ہے نا، 500 سال کی مسافت سے دوری سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص کہ جس نے قطع تعلق ختم کر رکھا ہے اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، عزیزوں سے، یا ہمسایوں سے، کسی مسلمان بھائی سے، یا کسی رشتہ دار سے، یا والدین میں سے، ایسا نافرمان، اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا۔ اب ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے کسی بڑے سے معافی مانگی، معافی طلب کی، جھک گیا، راضی ہونا چاہتا ہے، بار بار اظہار محبت کرتا ہے، اس سے راضی ہونے پر معافی طلب کرتا ہے۔ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب جس سے معافی مانگی جا رہی ہے، اگر اس نے معاف نہ کیا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ معافی مانگنے والے نے ایک مسلمان بھائی سے اپنی غلطی کا اظہار کرتے ہوئے جھک گیا اور معافی مانگی اور اس سے راضی ہونا چاہتا ہے، اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اگر جس سے معافی مانگی جا رہی ہے اس نے معاف نہ کیا تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، وہ ہم میں سے، معافی نہ دینے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایسا شخص معافی مانگنے پر جو معاف نہ کرے، اس کے متعلق بھی حضور کا یہی فرمان ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ پائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ احادیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جلوہ فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں سے جس نے کسی اپنے رشتہ دار کو ناراض کر رکھا ہے؟ اچانک ایک شخص کھڑا ہوا، اپنے گھر چلا گیا، کچھ لمحوں کے بعد واپس آیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار نے پوچھا تیرے اٹھ کر جانے کی وجہ اور پھر واپس آنے کی وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جس نے اپنے کسی رشتہ دار سے قطع کلامی کر رکھی ہے، کلام کرنا ختم کر رکھا ہے، وہ اٹھ کر چلا جائے۔ یا رسول اللہ میں اٹھ کر چلا گیا اور میری خالہ مجھ سے ناراض تھی کسی بات پر، میں نے ان سے معافی طلب کی، انہوں نے مجھے معاف کیا، وہ اب مجھ سے راضی ہیں، میں ان کو راضی کر کر آ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ مبارک والے ہاتھ مبارک اٹھائے اور صحابہ کے بھرے مجمع میں دعا فرمائی۔ تو سامعین محترم، اس احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس محافل کے اندر، جس مجلس کے اندر، جس محفل کے اندر ایک بھی کوئی ایسا شخص موجود ہو جس نے رشتہ داروں سے قطع تعلق ختم کر رکھا ہو، ناراض ہو، ایسے مجمع، بھرے مجمع کے اندر اس ایک شخص کی وجہ سے دعا قبولیت کو
نہیں پہنچتی۔ تو دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں سے جتنے بھی لوگ ناراض ہیں کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے ان کو راضی کر کر سوئیں، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ تو سامعین محترم، ایک حدیث مبارکہ، یہ جو مقدس راتیں ہیں، بابرکت راتیں، جن میں ایک شب جمعۃ المبارک کی رات بھی ہے، اور شب جمعہ وہ مقدس رات ہے کہ جس میں نامہ اعمال بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ایسی مقدس راتیں، ایسی برکت والی اور رحمت والی، عظمت والی راتیں کہ جن میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ان مقدس راتوں کے اندر ایسا شخص جس نے قطع تعلق ختم کر رکھا ہے، رشتہ داریاں توڑ رکھی ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان مقدس راتوں کے اندر بھی اس کی کوئی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ تو سامعین محترم، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے، رشتہ داریاں قائم رکھنے کی اور نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنوں کے اندر رشتہ داریاں سمجھ کر، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔